اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ آج آپ لیکچر نمبر 11 سنیں گے، پیج نمبر 43۔ آپ کی آج کی ڈائری ہے لرن بک ریڈنگ پلس آبجیکٹیو آف پیج نمبر 43، خطبہ حجۃ الوداع۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ میں ان تمام مسائل کے بارے میں آگاہی دی ہے جو زمانہ جاہلیت میں جن کا شکار انسان ہوتے رہے ہیں۔ جس چیز کے زمانہ جاہلیت میں جو حقوق مارے جاتے تھے، جو سود کھایا جاتا تھا، جو خون کا بدلہ لیا جاتا تھا، جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے سے ان باتوں کی نشاندہی کی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں نہ صرف اس خطبے پر عمل کرنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، بلکہ اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آج ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دے چکے تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، پس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی۔ اب اس میں نہایت اہم بات ہے۔ اب یہ دیکھیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کیا اور لوگوں سے گواہی لی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑا کرنے والا کام جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ وہ ہمارے کرنے والا کیا کام ہے کہ جو خطبہ ہم نے سن لیا ہے، جو باتیں ہمیں دین کے بارے میں پتہ چل گئی ہیں، وہ باتیں ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ جو اب دیکھیں کہ ہم اس بات پر جو ہے وہ ہمارا ہم رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نبوت ادا کر دیا ہے اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، یعنی دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن لوگ تو دنیا میں آ رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی کو گزار بھی رہے ہیں اور لوگ گناہوں میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ لوگ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیں۔ یعنی اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کا کام لے کر چلیں اور لوگوں تک صحیح دین کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا کام ہے کہ جس کو آپ نے اگر ایک آیت بھی ہم نے سیکھ لی ہے تو ہم اس کو لوگوں کو سکھانے کو چل پڑے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے۔ تو جو کام ہمارے نبی نے ہم تک ہمارے ذمہ لگایا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کام کو دوسروں تک پہنچائیں، ان تک پھیلائیں اس کام کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اونٹنی سے نیچے اترے، سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی۔ جی اب آپ اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیجئے اور آبجیکٹیو یاد کر لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا۔ کتنی مرتبہ پوچھا؟ 3 مرتبہ۔ کیا میں نے ڈیش کا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ۔ ڈیش نے عرض کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور ڈیش ادا کر دیا ہے، حق نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیش کی انگلی کو ڈیش کی طرف اٹھایا، شہادت آسمان، پھر ڈیش مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ۔ ڈیش کو ان لوگوں تک پہنچا دیں پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے نیچے اترے، اونٹنی، ڈیش ادا کیا، سجدہ شکر، تکمیل دین۔ دوبارہ سے سن لیں، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام، حق نبوت، شہادت آسمان، 3 مرتبہ پیغام، اونٹنی، سجدہ شکر، تکمیل دین۔ تو یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، اس کو آپ نے لرن کرنا ہے اور اس بک ریڈنگ کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔